سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں ترقی ہے، قومیں آگے بڑھتی ہیں، ان کے عروج و زوال کی ایک داستان ہے، کیا اللہ کی کتاب میں آپ کی نظر میں کوئی اس طرح کے قاعدے، قوانین، کلیے بھی بیان ہوئے ہیں کہ جن پر مسلمان اگر توجہ کریں، غور کریں تو یہ دنیا کی ترقی میں بھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ دنیا کی ترقی یا دنیا کے عروج اور زوال کے لیے اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں اور قرآن مجید کی روشنی میں اس کو دیکھیں تو ایک قانون ہے۔ موجودہ زمانے میں جو انسان نے مادے پر تجربات کیے ہیں تو اس میں اصل بریک تھرو کہاں سے ہوا؟ وہ یہاں سے ہوا کہ مادہ جن قوانین، جن لاز کے مطابق کام کرتا ہے، وہ قوانین ہم نے دریافت کر لیے، اور جب وہ قوانین سائنسی طور پر دریافت ہو گئے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایجادات کا انبار لگ گیا، یعنی انسان نے اپنے سننے، اپنے دیکھنے کی صلاحیت کو حیرت انگیز حد تک بڑھا لیا ہے۔ یہ صرف اس لیے ممکن ہوا ہے کہ ہم ان قوانین کو، ان لاز کو سمجھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو مادے میں کام کر رہے ہیں، میٹر میں کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح قوموں کے عروج و زوال کے بھی قوانین ہیں، اور ان کو اگر بالکل خلاصے کے طریقے پہ بیان کیجیے، اس لیے کہ یہ موقع کوئی تفصیلی گفتگو کرنے کا نہیں ہے، بالکل خلاصے کے طریق پر بیان کیجیے تو وہ تین ہی چیزیں ہیں۔ یعنی کوئی قوم جب بھی عروج پر قائم رہی ہے یا عروج پر قائم رہنے کے بعد وہ دنیا کی قوموں کے مقابل میں ممتاز ہوئی ہے، تو آپ دیکھیں گے، اور اگر اس کا مطالعہ کرنا چاہیں تو دو بڑے مفکرین ہیں ہمارے ہاں، ابن خلدون، اور مغربی دنیا میں ٹوائنبی۔ دونوں نے تاریخ میں، تہذیبوں میں کیا قوانین کار فرما ہے ان کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ تین ہی چیزیں ہیں بنیادی طور پر جو قوموں کو عروج پر قائم رکھتی ہیں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں قائم رکھتی ہیں، اس لیے کہ قومیں دنیا کے اسٹیج کے لیے منتخب کیسے ہوتی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ کوئی قوم علم اور اخلاق کے لحاظ سے کس مرتبے پر ہے، یعنی علم، اور یہاں علم سے مراد دنیوی علم، وہ علم جس سے آپ مادے کے قوانین دریافت کرتے ہیں، وہ علم جس کے مطابق آپ انسان کا مطالعہ کرتے ہیں اور سماجیات، عمرانیات، معیشت اور معاشرت کے قاعدے بناتے ہیں، اور اخلاق یعنی وہ اخلاق جو اجتماعی زندگی کی ضرورت ہوتا ہے، یعنی جس میں انسانوں کے باہمی روابط کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو علم اور اخلاق کے لحاظ سے کیا کوئی قوم پستی میں ہے تو پھر وہ عروج کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی۔ وہ کسی سطح پر بلند ہو کے آ گئی ہے تو اب اس کے لیے گویا توقع پیدا ہوتی ہے، اور وہ دنیا کی قوموں کے مقابل میں برتری پر چلی جائے تو سب سے زیادہ جو چیز نمایاں ہوگی وہ یہ ہے کہ اس قوم نے یا اس جماعت نے یا اس گروہ نے علم اور اخلاق میں برتری حاصل کر لی۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی قوم علم اور اخلاق کے لحاظ سے کس درجے پر ہے۔ چنانچہ جو لوگ بھی قوموں کے عروج کا خواب دیکھتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی قومیں عروج کی طرف بڑھیں، ان کے لیے اگر پہلا کنسرن کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ علم اور اخلاق ہے، یعنی یہ دیکھنا کہ کوئی قوم علم اور اخلاق میں اس وقت کس درجے میں ہے اور یہ اوپر کیسے اٹھ سکتی ہے، اس کے لیے کیا تدبیریں کی جا سکتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس قوم کا اگر کوئی نظریہ ہے تو اس کے ساتھ اس کی یکسوئی کا معاملہ کیا ہے، یعنی کیا نظریاتی انتشار میں مبتلا ہے پوری کی پوری قوم یا قوموں کا مجموعہ یا پوری جماعت، کیا اس کے ہاں جو بنیادی حقائق ہیں ان سے متعلق نظریہ یکسوئی کے ساتھ اختیار کر لیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھا ہوگا کہ سیدنا ابراہیم کی جب اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں یا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ مسلم حنیف تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ مسلمان تھے، یکسو مسلمان تھے۔ تو یکسوئی یعنی آپ کا نظریہ واضح ہے،
آپ سب کے سب اس نظریے کو سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہ جو مغربی اقوام ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ ان کے ہاں جب شروع میں ریفارمیشن کی تحریک اٹھی تو پہلا مسئلہ یہ تھا کہ مذہب اور ریاست کے باہمی تعلق کو دیکھا جائے، اور جو ان کے ہاں پاپائیت کا نظام بن گیا تھا یا چرچ کو جو حیثیت حاصل ہو گئی تھی اس کو اینالائز کر کے سمجھا جائے۔ اس سے ریفارمیشن ہوئی، اس کا لازمی نتیجہ رینائسنس میں نکلا، یعنی احیاء علوم، علم زندہ کیے جائے، علم کی حقیقت دریافت کی جائے، یہ معلوم کیا جائے کہ علم کی بنا کن چیزوں پر ہے، علم میں تجربے کی کیا حیثیت ہے، علم میں مشاہدے کی کیا حیثیت ہے، علم میں عقلی استنباط اور انفرنس کی کیا حیثیت ہے۔ تو علوم کا احیاء ہوا اور یونان اور روما کی قدیم تہذیبوں کے ساتھ ربط پیدا ہوا۔ اس کے بعد یہ جانتے ہیں آپ کہ سائنٹیفک ایوولوشن ہے، اور اب جو موجودہ مغربی تہذیب ہے، اگرچہ ہم بھی فلسفے کے طالب علم کی حیثیت سے کبھی ایگزسٹنشلزم کی بحثیں پڑھتے تھے، آج پوسٹ ماڈرنزم کی بحثیں پڑھ رہے ہیں، لیکن عملی طور پر مغربی دنیا عقل کی برتری، انسان کی مرکزیت یعنی ہیومن سینٹرک دنیا، اس کے اوپر بالکل یکسو ہے۔ اس میں ادنا درجے میں کوئی تردد نہیں ہے پوری کی پوری دنیا کو۔ یہ مطلب ہے میرا کہ آپ اپنے نظریے میں کیا یکسوئی رکھتے ہیں، اس کے مقابل میں آپ اپنا جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو قوم اپنی برتری کا یا اپنی بہتری کا خواب دیکھتی ہے، اس کی سیاسی وحدت کا کیا حال ہے۔ اس وقت جو دنیا ہے، کبھی اس زاویے سے اس کو دیکھیے کہ پہلے اسی مغرب میں ہولی رومن امپائر تھا، سیاسی وحدت مذہب کی بنیاد پر تھی۔ ولڈورا نے اپنی اسٹوری آف سویلائزیشن کا ایک بڑا حصہ اس کے لیے خاص کیا ہے کہ ایج آف فیتھ تھی، یعنی اس میں مذہب بنیادی فیصلے کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد جو نئی دنیا پیدا ہوئی، اس نئی دنیا میں ہم نے یہ دیکھا کہ فکر میں بھی تبدیلی آئی، خیالات میں بھی تبدیلی آئی، اور جو نئی دنیا بن کر ہمارے سامنے آئی ہے اس میں سیاسی وحدت کا فقدان ہوا۔ اس سے پہلی اور دوسری جنگ عظیم برپا ہو گئی، یعنی خود مغربی قومیں اپنے اندرون سے ایک عسکری چیلنج سے دوچار ہو گئی، اور دونوں جنگوں سے نکل کر جو نظم بنایا گیا ہے، وہ نظم جانتے ہیں کیا ہے اس وقت؟ وہ نظم یہ ہے کہ 5 فاتحین نے اپنے مفتوحین کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ بنا کر اس برتری کو یکسوئی میں تبدیل کر دیا، اور اس یکسوئی میں جو سیاسی فکر وجود میں آیا ہے، اس سیاسی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے 4 چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ قوموں کا حق خود ارادی، یہ مان لیا گیا 1928 میں تسلیم کر لیا گیا کہ قوموں کے علاقے ہتھیانا، ان پہ جا کے قبضہ کرنا، اب اس کا خاتمہ کر رہے ہیں ہم۔ تو قوموں کا حق خود ارادی، قانون کی حکمرانی، جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق، تو یہ وہ فکر ہے جس پر مغربی دنیا کھڑی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ ایک سیاسی وحدت کا نظام بنایا گیا ہے۔ یہ سیاسی وحدت کا نظام ہے جس میں جن 5 قوتوں کو ویٹو حاصل ہے وہ اصل میں دوسری جنگ عظیم کے فاتحین ہیں، اور باقی دنیا مفتوحین کی دنیا ہے، اور یہ نظم اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو تینوں چیزیں جو ہیں یہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرتی ہیں۔ چنانچہ اگر دنیا میں کسی بھی قوم کو بالاتر ہونا ہے تو اس کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ تسبیح پر سبحان اللہ کا ورد کر لے، اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ دعائیں کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، بے شک آپ میدان عرفات میں کرتے رہیں، اس سے کسی کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑتے۔ نتیجہ کب نکلتا ہے؟ جب یہ 3 چیزیں کوئی قوم حاصل کر لیتی ہے، اور جب یہ حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی اگر خدا نہ چاہے تو اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، 2,500-3 ہزار کی سال کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، ہمیشہ اسی اصول پر یہ معاملہ ہوا ہے
اب اس کے بعد ذرا مذہبیات میں آ جائیے، یہ تو فلسفہ تاریخ کی بحث تھی۔ تو ہمارے دین میں یا قرآن میں کہیے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں ایک کے بعد دوسری قوم کو دنیا کے اسٹیج پر آنے کا موقع دیتا ہوں، اور یہ موقع تو میں اپنے انتخاب سے دیتا ہوں، بالکل ایسا ہی کہ جس طرح میں کسی کو امراء کے گھر میں پیدا کر دیتا ہوں، کسی کو غرباء کے پیدا کر دیتا ہوں۔ لیکن جب میں ایک بار کسی قوم کو یہ موقع دے دیتا ہوں تو وہ پھر اپنے عروج کو قائم رکھنے کے لیے اصول اور قوانین کی پابند ہوتی ہے۔ یہ وہ اصول اور قوانین ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، یعنی جب تک کوئی قوم ان پر قائم رہے گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنا معاملہ اس کے ساتھ تبدیل نہیں کرتا، یعنی وہ رہتی ہے، وہ دنیا کے اندر اپنی برتری کو قائم رکھتی ہے۔ اور جب وہ قوم ان تینوں چیزوں سے محروم ہونا شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی اپنا معاملہ اس کے ساتھ تبدیل کر لیتا ہوں، اور اس کا پھر نتیجہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں نے ہر قوم کو اسی طرح موقع دیا ہے، ایک ترتیب کے ساتھ موقع دیا ہے، اور جب میں موقع دیتا ہوں تو نتیجے دو ہی نکلتے ہیں، مہلکوہا قبل یوم القیامہ، قیامت کے دن تک میں اسی طرح ایک کے بعد دوسری قوم کو دنیا کے اسٹیج پر لاتا رہوں گا۔ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے کہ جو طبعی موت مر جائیں گے قیامت سے پہلے، قومیں بھی مرتی ہیں جس طرح سے افراد مرتے ہیں، اور کچھ وہ ہوں گے او معذبوہا، جن کو میں پیغمبر بھیج کر تنبیہ کر کے عذاب دوں گا۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ میں جب قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں دنیا کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے پہلے حام کو اقتدار ملا، پھر سامی قوموں کو اقتدار ملا، اور اب یافس کی اولاد کے پاس اقتدار ہے، اور یہ تین ہی بیٹے تھے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے اسٹیج پر آخری قومیں ہیں، لیکن اقتدار اور عروج کی بنیاد وہی تین چیزیں ہیں۔ جب تک وہ تین چیزیں حاصل ہیں یہ رہیں گی۔ اگر آپ کو شوق ہو تو آپ بھی اس میدان میں جدوجہد کریں۔